اللہ کے نزدیک زمین پر معیار حسن و جمال معیار تخلیقات پر فطرت کے مظاہرات سے گزرتے ہوئے حسن و جمال کی کیفیات جمادات اور نباتات سے گزرتے ہوئے انسانات کے معیارات جمال سے گزرتے ہوئے اللہ انسان کو اپنے نظریہ جمال تک پہنچاتا ہے. اللہ کا نظریہ جمال محبت، اللہ کا نظریہ جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت رکھتا ہے. جس جمال سے وہ محبت رکھتا ہے اس کی تھوڑی سی تعریف یہ ہے کہ وہ احمد ہے، وہ محمد ہے، صادق ہے، امین ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ عالم ہے، جوامع الکلم ہے، شاہد و نذیر ہے، وہ حسن ہے، حسین ہے، وہ متناسب ہے، معتدل ہے، احسن تقویم ہے، کمال فکر و عمل ہے، کمال اخلاق و کرم ہے، ہمہ پہلو ہے، خالی از سو ہے، خالی از سو ہے. وہ ساخت میں، شکل و شباہت میں، ادا و انداز میں، خد و خال میں، رنگ و بو میں، تکلم میں، تبسم میں، تفکر میں، تدبر میں، تکرم میں، تراحم میں، اشارہ میں، کنایہ میں، علم بے پایا میں، ابلاغ میں، اتصال میں، ضبط میں، انتظام میں، زوال میں، ترفع میں، داخلی اور خارجی زندگی میں، دوستی میں، رشتے میں، ناطہ داری میں، بچپن میں، بزرگی میں، صلح میں، جنگ میں، کشیدگی میں، کشادگی میں، اختصار میں، ایجاد میں، تجرد میں، شرح میں، حیات میں، ممات میں، تحصیل علم میں، ترویج علم میں، بے مثال پیکر حسن و جمال کل بھی تھا، آج بھی ہے، ابد تک رہے گا. اللہ کا بندہ ہے، شافع ہے، محمود ہے، اللہ کا محمد ہے، اللہ کا احمد. حضرات گرامی، دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغمبر میری زبان سے کہتا اور اس کی زبان سے کہتا ہے یہ تصویر جمال کیسی ہے جس نے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ ایک نادان سی گڑیا، ایک سادہ مزاج گڑیا جس سے پوچھنے والے بھی اللہ کے رسول کے دشمن، اور انہوں نے پوچھا حضور کے بارے میں کہ وہ یہاں سے گزرے ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تم کس کو پوچھ رہے ہو، مگر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی، شاید وہی ہو جس کا تم پوچھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا ذرا اس تصویر کا حلیہ تو دے. تو ام معبد نے کہا یہ اگر سنیے گا تصویر کی ڈسکرپشن سنیے گا. پاک کی روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خوب، نہ توند نکلی ہوئی، نہ چندریا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مرد، سرمدی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ، دل فریب، قریب سے نہایت شیریں اور کمال حسن، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرّہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پروئی، بیانہ قد، کوتاہی سے حکیم نہیں نظر آتے، نہ طویل کی آنکھ اس سے نفرت کرے، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر، والا قدر، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں. جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں. مخدوم ہوتا نہ کوتا سخن نہ فضول لو. حضرات گرامی، اس سے بہتر کوئی تصویر ہو سکتی ہے؟ یہ جو تصویر اس نے الفاظ میں
اس صاحب جمال کی کھینچی ہے، پروردگار کے اس حسین ترین مجسمہ حسن کی کھینچی ہے، اس سے بہتر اور کیا تصویر ہو سکتی۔ اب دیکھیے امام ابن حزم اپنی کتاب جوامع سیرت میں آپ کا حلیہ مبارک ان لفظوں میں نقل کیا ہے، رسول اللہ نہ بہت لامے تھے نہ پستہ کا، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے نہ گندم ہوئی، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا، چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا، چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ پیچدار بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگرے آلے تھے، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں، دندان مبارک خوبصورت چمکدار، دہن اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی تنگ نہ تھا، ناک خوبصورت تھی، رفتار تیز تھی، چلتے تو معلوم ہوتے جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے تھے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے، نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی، ہتھیلیاں پر گوشت اور ملائم تھی، ایڑی میں گوشت کم تھا، ریشہ مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے، آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، سر کے بال لمبے ہوتے تو کانوں کی لو یا شانے تک پہنچتے تھے، ورنہ نصف کانوں کی لو تک رہتے، آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے بال سفید۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا اتنا دیکھا نہیں گیا، آپ خضاب کے درجے تک نہیں پہنچے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں آپ ظہر کی نماز کے لیے نکلے، سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، میرے بھی رخسار پہ ہاتھ پھیرا، آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو تھی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے سے ہاتھ نکلا۔ انس نے کہا میں نے عنبر میں، مشک میں، کسی خوشبو میں ایسا حسن نہیں پایا جو حضور کے جسم مبارک کی خوشبو میں تھا، میں نے دیباج میں، حریر میں کوئی ایسی نرم چیز نہیں چھوئی جیسی نرمی آپ کے جسم مبارک میں تھی۔ انس نے کہا کہ رنگ مبارک سفید چمکتا تھا، آپ کا پسینہ مبارک موتی جیسا تھا۔ آپ نے ام سلیم سے پوچھا جب وہ آپ کا پسینہ جمع کر رہے تھے تو وہ بولی کہ آپ کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شریک کرتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پیشانی پہ پہلے بال لٹکایا کرتے تھے، بعد اس کے بانگ نکالنے لگ گئے۔ برا بن عازب کہتے ہیں آپ بیانہ قد تھے، سینہ چوڑا تھا، بال بہت تھے کانوں کی لو تک، آپ سرخ اور زرد لکیروں کا جوڑا پہنے تھے، میں نے کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ بلاہی روایت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک سب سے خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق سب سے عمدہ تھے، نہ لمبے تھے نہ ٹھکنے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں حضور کے بال بیانہ تھے، نہ گھنگریالے نہ سیدھے، کانے اور مونڈوں تک۔ اس تصویر جمال کو بقول جابر بن سمرہ دہن کشادہ، آنکھوں میں لال ڈورے، ایڑیاں کم گوشت والی تھی۔ جریری فرماتے ہیں حضور کا رنگ سفید تھا، ملاحت والا تھا۔ حضرات گرامی، یہ ہے اس تصویر کا فزیکل صاف۔